السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تمرین الصرف کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابواب ثلاثی مجرد سے صرف صغیر کا بیان آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بتلایا تھا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، اور وہ 6 ابواب ایک ایک خاص فعل سے موصول کیے گئے۔ جیسے پہلا جو باب ہے ضربہ یضرب، تو یہ باب ضربہ کہلاتا ہے۔ یا اسی طرح سے دوسرا باب ہے نصر ینصر، تو یہ باب نصرہ کہلاتا ہے۔ تیسرا باب ہے سمع یسمع، تو یہ باب سمع کہلاتا ہے۔ چوتھا باب ہے فتح یفتح، تو یہ باب فتح کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے پانچواں باب ہے کرما یقرب، تو یہ باب کرما کہلاتا ہے۔ اور چھٹا باب ہے حسبہ یحسب، اور یہ باب حسبہ کہلاتا ہے۔ یہ جو ابواب ہیں ان کی صرف کبیر مطلب ماضی، مضارع یا امر، نہیں، اور اسی طرح سے اسماء مشتقہ، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ ساری گردانیں اور ان کے مختلف صیغے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس سے پہلے والے دروس میں رکھے گئے۔ ہر باب سے، چاہے وہ باب ضربہ ہو، چاہے باب نصرہ ہو، باب سمیہ ہو، یا فتح ہو، یا کرما ہو، یا اسی طرح سے حسبہ، جتنے بھی ابواب ہیں سارے ابواب سے پوری گردانیں ماضی کی، مضارع کی، امر کی، نہی کی، اور اسی طرح سے ان کے اندر نون تاکید وغیرہ لانا ہے تو کس طرح سے کیا لایا جائے گا، کیا بنایا جائے گا، یہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اور یہ ایک طرح سے صرف کبیر یعنی بڑی گردانیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ علماء صرف نے آسانی کے لیے اور یاد میں آسانی ہو جائے اور ابواب سے صیغے پہچاننے کے لیے طلباء کو خاص طور سے آسانی ہو، یاد کرنے میں آسانی ہو، اس لیے ایک صرف صغیر بنائی ہے۔ اور صرف صغیر کا مطلب یہ ہے کہ ماضی سے پہلا صیغہ لے لیا، مضارع کا پہلا صیغہ لے لیا، اور اسی طرح سے مصدر ہے، پھر مضارع ماضی اور ماضی مضارع کا مجہول کا صیغہ لیا، اور اسی طرح سے اس کے اسم فاعل، اسم مفعول، اس میں فعل امر اور فعل نہیں، اور اس میں ظرف وغیرہ جو اس میں اعلیٰ وغیرہ ہیں، یہ سارے ایک گردان میں اکٹھا کر دیے گئے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ماضی اس باب سے یہ آئے گا، مضارع اس باب سے یہ آئے گا، اور امر اس سے یہ آئے گا، نہیں اس سے یہ آئے گا، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ وغیرہ یہ آئیں گے۔ تو یہ ایک طریقے یاد کرنے کے لیے اختصار سے اجمالی طور پر پوری گردانیں ایک ہی گردان میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اور اسی کو صرفی اصطلاح میں صرف صغیر کہتے ہیں۔ صرف صغیر، چنانچہ ہم یہاں پہلا باب دیکھتے ہیں، اور وہ ہے باب ضربہ یضرب۔ تو یہاں باب ضربہ یضرب سے صرف صغیر آپ کے سامنے ہے۔ ضربہ یضرب، ضرباً فہو ضارب، یعنی ماضی یہ ضربہ ہے، مضارع یضرب آئے گا، اور ضرباً مصدر ہوگا، اور ضارب اس سے اسم فاعل ہے جو کہ معروف سے بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے مجہول آیا ضربہ یضرب ضرباً فہو مضروب، یہ مفعول ہو گیا۔ الامر منہ اضرب والنہی عنہ لا تضرب، اور نہیں ہو گیا لا تضرب۔
معنی سب کا وہی ہوگا، ضربہ اس نے مارا، وہ مارتا ہے، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ضارب مارنے والا ایک مرد، ضربہ مارا گیا وہ، یضرب وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، مضروب مارا ہوا، اضرب تو مار، لا تضرب تو مت مار۔ اور اسی طرح سے اس میں ظرف سے آئے گا الظرف منہ مضرب، مارنے کا وقت یا جگہ، والآلۃ منہ مضرب، مارنے کا آلہ، افعال التفضیل منہ یعنی اس میں تفضیل اس سے اضربو یعنی اضربو کے بدل پر اس میں تفضیل آئے گی۔ تو دیکھا ہم نے یہاں ماضی کا ایک صیغہ لیا ہے، ماضی معروف کا، پھر مضارع معروف کا ایک صیغہ لیا ہے، اور پھر مضارع یا ماضی معروف سے اس میں فاعل بنتا ہے، تو اس میں فاعل یہ ضارب کے بدل پر آئے گا، یہ ہم نے یہاں لے لیا۔ اسی طرح سے ماضی مجہول کا صیغہ، پھر مضارع مجہول کا صیغہ، اور مجہول سے بنتا ہے اس میں مفعول، تو اس میں مفعول مضروب لے لیا، پھر امر اور نہیں، اور اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اور افعال التفضیل یعنی اس میں تفضیل وغیرہ، سارے صیغے یہاں ایک ہی گردان میں اکٹھا کر دیے۔ اب اس سے آسانی یہ ہے کہ آپ ماضی یا مضارع یا اسی طرح سے مجہول یا معروف تمام صیغوں کی پرکھ اس ایک گردان کو یاد کرنے کے بعد آسانی سے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ضربہ سے ماضی لانا ہے، معروف تو کیا وزن ہوگا، اور مضارع لانا ہے مجہول یا معروف تو کیا وزن ہوگا، اس میں فاعل کا کیا وزن ہوگا، اس میں مفعول کا کیا وزن ہوگا، آئی بات میں؟ تو یہ ایک بڑی آسانی سے صرف صغیر یاد کرنے کے لیے بڑی آسانی سے یہ علماء صرف نے بنائی۔ اور اسی طرح سے ہم تمام جو ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، ان سے اسی طرز پر بنا سکتے ہیں۔ جیسے یہ باب اول ہے، باب ضربہ یضرب، اگر باب دوم باب نصرہ سے اگر بنانا چاہتے ہیں تو نصرہ کا پہلا صیغہ نصرہ، مضارع ینصر نصرا فہو ناصر، ونصر ینصر نصرا فہو منصور، الامر منہ انصر، یہاں انصر افعول کے وزن پر آ جائے گا، والنہی عنہ لا تنصر، الظرف منہ منصر، والآلۃ منہ منصر، افعل التفضیل منہ انصر۔ تو یہ باب دوم یعنی باب نصرہ ینصرو سے صرف صغیر ہو گئی، اور ہمیں یہاں معلوم ہو گیا کہ ماضی کا صیغہ کیا لانا ہے، مضارع کیا لانا ہے، پھر مجہول اور معروف کس طرح سے لانا ہے، اس میں فاعل یا اس میں مفعول۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں ایک ہی گردان میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے باب صوم سمع یسمع سے اگر لانا ہے تو سمع یسمع سمعا فہو سامع، وسمع یسمع سمعا فہو مسموع، الامر منہ اسمع، والنہی عنہ لا تسمع، الظرف منہ مسمع، والآلۃ منہ مسمع، افعل التفضیل منہ اسمع۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی وہی چیز ہے، بس حرکت کا فرق ہے، عین کلمہ پر فتح آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مضارع کی جو حرکت ہے عین کلمہ پر فتح ہے۔ اسی طرح سے فعل امر ہے، اس میں بھی فتح ہے عین کلمہ پر، اسمع، عین کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رہے ثلاثی مجرد کا جو پہلا حرف ہے اسے فا کلمہ، اور جو دوسرا حرف ہے اسے عین کلمہ، اور جو تیسرا حرف ہے اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے، یعنی فعالہ، جیسے فعالہ میں فا ہے پہلا حرف، دوسرا عین ہے، اور تیسرا لام۔ تو اسی طرز پر ثلاثی مجرد کے جتنے بھی افعال ہوں گے ان کے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، اور تیسرے کو لام کلمہ کہیں گے۔ تو ماضی مضارع کا یا اسی طرح سے فعل نہیں یا امر وغیرہ میں صرف یہی عین کلمہ کی حرکت کی تبدیلی ہے،
چاہے باب اول باب ضرب یضرب ہو یا باب دوم نصر ینصر ہو یا باب سوم سمع یسمع. اسی طرح سے باب چہارم ہے فتح یفتح فتحا فہو فاتح وفتح یفتح فتحا فہو مفتوح. الامر منہ افتح والنہی عنہ لا تفتح. الظرف منہ مفتح والآلۃ منہ مفتح. افعل التفضیل منہ افتح. آئی بات میں؟ تو یہ چوتھا باب فتح یفتح ہوا. اور اسی طرح سے پانچواں باب ہے کرما یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. الظرف منہ مکرم والآلۃ منہ مکرم. افعل التفضیل منہ اکرم. یہاں آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ باب کرما یکرم یہ باب لازم ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا. اور لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مفعول یا مجہول کے صیغے نہیں آئیں گے، یعنی مجہول نہیں آئیں گے، کیونکہ مجہول اس وقت لائے جاتے ہیں جب فعل کی نسبت مفعول کی طرف بھی ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں مفعول آ ہی نہیں سکتا، تو جب مفعول نہیں آ سکتا تو اس کے فعل مجہول بھی نہیں آئیں گے، نہ ماضی مجہول آئے گا نہ مضارع مجہول آئے گا. اور جب مجہول کے صیغے نہیں آئیں گے تو اس میں مفعول بھی نہیں آئے گا. اسی لیے یہاں مجہول کے صیغے کرما یا کرمو میں نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں مفعول ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ کہ یہاں مصدر دو دیے کرمن و کرامتن، یعنی کرامتن بھی ایک مصدر اس کا آتا ہے، وہ بھی یاد رہے. اور باقی جو اس سے پہلے ابواب ہیں باقی باتیں وہی ہیں، کوئی اور مزید وضاحت الگ سے کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے چھٹا باب ہے حسب یحسب حسبا وحسبانا فہو حاسب وحسب یحسب حسبا وحسبانا فہو محسوب. الامر منہ احسب والنہی عنہ لا تحسب. الظرف منہ محسب والآلۃ منہ محسب. افعل التفضیل منہ احسب. یہاں بھی یہ تبدیلی ہے کہ یہاں بھی دو مصدر ہیں، اور وہ ہے حسباً و حسباناً. حسباً و حسباناً، تو یہ دو مصدر اس باب سے آتے ہیں. اور باقی جو تفصیل پہلے اور دوسرے ابواب میں ہیں وہی ساری تفصیلیں یہاں بھی موجود ہیں. آئی بات میں؟ تو یہ ایک طلبہ کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہو، اس لیے صرف صغیر کا طریقہ علماء صرف نے رائج کیا ہے، اور اس سے ایک ہی گردان میں فعل ماضی، مضارع، مجہول، معروف اور اسی طرح سے امر، نہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی میں آپ کو مل جاتی ہیں. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.